والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. درود پڑھیے محمد. عزاداران شہدائے کربلا، سلسلہ مجالس اربعین کی آج دوسری مجلس سورہ مومن کی 60ویں آیت ہے. سورہ مومن ورس نمبر 60 کہ جس کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے، تمہارا لارڈ کہہ رہا ہے، تمہارا گارڈین کہہ رہا ہے کہ ask me I will accept from you. پوچھو مجھ سے، مانگو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، طلب کرو مجھ سے. اس دنیا میں طلب، ڈیمانڈ نیسیسری ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی نہ کسی شے کی طلب ضرور ہے. بلکہ جملہ بدل دوں آپ لوگوں کی بیداری کے لیے، انسان کے مطالبے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بزرگواری کا معیار کیا ہے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا بڑا ہے، یہ دیکھیں وہ کیا مانگ رہا ہے. انسان کی ڈیمانڈ سے پتہ چلے گا، انسان کی مانگ سے پتہ چلے گا کہ وہ مانگ کیا رہا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے. اگر کوئی دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں مانگ رہا ہوگا تو پتہ چل جائے گا یہ کس کہنے کا ہے. جو جتنی دائمی چیز کو طلب کرے گا اس کا مطلب اس کی نظر اتنی دور تک دیکھ رہی ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دیکھو جو سب کچھ مانگ رہے ہو ضروری نہیں ہے وہ سب مل جائے، لیکن کم سے کم ایک بات پروو ہو جائے گی کہ تم نے سوچا بہت بڑا تھا، سوچا بہت. کل میں نے اس کی آپ کے سامنے بے شمار مثالیں بیان کی. اب آج تقریباً افراد بدل گئے، کہیں تو دہرا دی جائیں ساری. درود پڑھیں پتا محمد والے محمد. ہم نے بیان کیا تھا گزشتہ سے پیوستہ، ٹو بی کنٹینیوڈ فرام پریویس ڈسکشنز ان اشرا محرم. کمال ارتقاء انسان پہ بات ہو رہی تھی، رشد پہ بات ہو رہی تھی، کمپٹیشن پہ بات ہو رہی تھی، ایوولوشن پہ بات ہو رہی تھی، پروگریس پہ بات ہو رہی تھی. ہر شخص اس دنیا میں ہر میدان میں پروگریس چاہتا ہے. اگر آپ اسکول جا رہے ہیں that's why you want some progress، یا اگر آفس جا رہے ہیں کیونکہ پروگریس چاہیے، آپ مجلس میں آ رہے ہیں پروگریس چاہیے. اگر کہیں جا کے جس نقطے پہ پہلے تھے اس سے پیچھے چلے جائیں تو اس کا مطلب آپ کا نقصان ہو گیا، چاہے وہ علمی میدان ہو یا عملی میدان، اور چاہے وہ اقتصادی میدان ہو. صحیح ہے، سودا کرنے گئے تھے لاس کر کے آ گئے. ہر جگہ آپ پروگریس چاہتے ہیں، ارتقاء چاہتے ہیں، کمپٹیشن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، رشد چاہتے ہیں. قرآن نے رشد کا کلمہ خود استعمال کیا، رشد، رشاد کا کلمہ قرآن نے استعمال کیا.
اور قرآن نے یہ بتایا کن چیزوں میں رشد ہے. خالی آج ہلکا سا ریویژن کر کے دیکھو, مشورہ کرو, اکیلے ڈیسیجن نہیں لو. تمہارا دماغ ایک لیمپ کی طرح ہے, 10 دماغ 10 لیمپس کی طرح ہے. اگر 10 لوگ مشورہ دیں گے تو لائٹ زیادہ ہوگی, لیکن مشورہ 10 لوگ لیں گے, ڈیسیجن ایک لے گا. یہ یاد رکھیے گا, ڈیسیجن پاور ایک کے پاس ہونی چاہیے, مشورہ سب دیں گے. یہ عقلی قانون بھی ہے, علمی قانون بھی ہے. مشورہ آپ کو دینے کا حق ہے, لیکن آپ کو رائے تھوپنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اگر 2 کک ہوں گے تو کھانا یا تو تیز نمک کا ہو جائے گا یا بے نمک ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کی امپلیٹیشن کسی ایک کے ہاتھ میں رہنے دیں, مشورے سب دینا شروع کر دیں, کوئی بات نہیں. یہ قرآن کی نظر سے. وَشَاوِرُ فِي أُمُورِكُمْ, مشورہ کرو اپنے امور میں. وَاعْتَمِرُوا, دوسری جگہ کہا کہ تم ایک دوسرے سے بات کیا کرو, ڈسکشن کرو. دوسری چیز سیروا فی الارض, سیر کرو, تاریخ میں دیکھو, ہسٹری دیکھو. اتنے بڑے بڑے قاصل جا کر دیکھ کر آتے ہو, قاصل میں تصویریں کھنچوائی آتے ہو, کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آج یہ قاصل بنانے والا گیا کہاں. اتنے بڑے 100 بائی 100 میٹر کا بیڈ روم اس نے بنایا تھا, گرینڈ ماسٹر بیڈ روم, آج کتنے بڑے روم میں ہے. فَاعْتَبِرُوا, عبرت تو حاصل کرو. 6 مقام پہ قرآن نے کہا سیروا فی الارض, 6 مقام پہ قرآن نے کہا فلم یسیروا, تم سیر کیوں نہیں کرتے, تم جا کے دیکھتے کیوں نہیں, تم جا کر یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ, اگر تم صاحب بصیرت ہو, if you can think and you claim, and everyone claim I am the best thinker, I am the smartest person, everyone claim that. Show your smartness to get lesson from them. یہ قرآن کا دوسرا پیغام. تیسرا پیغام جو قرآن نے کہا, درود پڑھے ایک مرتبہ محمد والی محمد. پنک ہو رہا ہے. برائے خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والی محمد. برائے خوشنودی حضرت زہرا و آواز بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. تیسری چیز قرآن نے کہا کہ جو اجتماعی کام ہو رہے ہو نا, اس میں لوگوں کا ساتھ دیا کرو. ابھی یہ ڈاکٹر صاحب بارگاہ کی بات کر رہے تھے, اس میں جتنا ہو سکے اپنا شیئر ڈالیں. شاہ صاحب ابھی قبرستان کی بات کر رہے تھے, جتنا ہو سکے شیئر ڈالیں. بہرحال وہاں جانا تو ہے ہی ہے, ابھی نہیں تو بعد میں جانا ہے. ٹھیک ہے, ابھی نہیں تو بعد میں جانا ہے. ان چیزوں کے اندر اپنا حصہ رکھیں, کیونکہ وہی باقی رہ جانے والا ہے. کمال یہ ہے, کفن میں تو کوئی جیب ہے نہیں. Okay? And if you believe that life is a travel, that life is a journey, so travel like a boss. Hire a porter to carry your luggage. جو پورٹر اس دنیا میں ہے وہ سارے مومنین تمہارے لیے پورٹر کا کام کر سکتے ہیں. جس کے ساتھ تم نیکی کرتے رہو گے, یہ تمہاری نیکیاں اٹھا کر قیامت تک لے کر جا سکتے ہیں, قیامت تک. اب ساری زندگی یہاں بھی اکانومی کلاس میں جاتے رہے, وہاں بھی اسی طرح اکانومی لیول پہ جائیں گے, کیا کمال ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کیا گریس ہوگی بندے کی. روزے محشر پہنچ رہا, 50 لوگ لگیج لے کر آ رہے ہیں اس کا. ایک وہ پیسے لا رہا ہے جو بارگاہ میں دیے تھے, ایک وہ جو قبروں میں دیے تھے, ایک جو تبرک میں دیے تھے, ایک جو کتابوں میں دیا تھا, ایک جو مدرسوں میں دیا تھا, ایک جو اسکولوں میں دیا تھا, جو یتیموں کو دیا تھا, بیواؤں کو دیا تھا, مستحقوں کو دیا تھا, فقیروں کو دیا تھا, بھوکوں کو دیا. جسٹ امیجن, سوچیں. آپ کو اسپوٹ لائٹ میں رہنا اچھا لگتا ہے نا, جسٹ امیجن دا اسپوٹ لائٹس ایٹ دا ڈارکسٹ ڈے. یوم تموت القلوب, جس دن دل مردہ ہو رہے ہوں گے,
اس دن وہ دل زندہ ہوں گے جو مجالس احیاء امر اہل بیت میں شریک ہوتے تھے. محمد بلند ترین صلوات. اللہ travel like a boss. Live like a boss. 8 cent every day, 5 cent. بارہا یہ مثال دے چکا ہوں. جب جاتے ہیں ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد $70 کا کھانا کھایا, $1 ٹپ دینے کے لیے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے چھوٹا کوئی کوئن ہے تو دے دیا جائے. کمال نہیں ہے؟ ہاؤ چیپ. اور جس دن $5 دے دیے, کیا گریس فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا رچ ہے بندہ. دیکھ رہے ہیں, یہ خدا آپ کو چاہتا ہے روز یہ فیلنگ آئے. روز دن کا آغاز $1 صدقہ دیں, آغاز کریں. بچہ اسکول جا رہا ہے, صدقہ دیں. 10 سینٹ, 5 سینٹ, 20 سینٹ. اس لیے کہ خدا کو دیا جا رہا ہے, خدا کی راہ میں دیا جا رہا ہے. کوانٹیٹی وہاں پر میٹر نہیں کرتی. Just this کہ you think of him. You did think of him at the morning every day. That's enough. اور جب صبح صبح اسے یاد کر کے جائیں گے تو یقیناً پھر غلط کام سے پہلے تو مشکل ہو جائے گی. لیکن پورے مہینے میں 29 ڈیز اچھے کاموں کے لیے جا رہے تھے صدقہ دے کے, اب 30ویں دن خدا نہ کرے مومن کو کسی غلط دعوت میں بلایا جا رہا ہے, صدقہ دیتے ہوئے ہی ہاتھ لرز جائے گا. اللہ اکبر. آپ کی اپنی بنائی ہوئی رسم, آپ کا اپنا ٹریڈیشن آپ کو وہ نصیحت کرے گا جو دنیا کا کوئی عالم نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی وائز نہیں کر سکتا. آپ کا نفس خدا, یہ وہ نفس ہے کہ جس نفس کو کہا جاتا ہے وہ نفس جو نفس آپ کو ملامت کرتا ہے, نفس لوامہ. دعاؤں کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ آپ کے دل کو نرم کرتا ہے, آپ کے رابطے کو خدا سے اسٹرانگ کرتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اجتماع, سوشل لائف میں زندگی گزارو, کمیونٹی میں زندگی گزارو, کمیونٹی کو اسٹرانگ کرو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو بیسٹ, اس سے زیادہ کون ہے جس شخص کو جو ہے بولنے کی سند مل جائے. آج تک دنیا کے جتنے اسپیکرز ہیں, کہاں کی ڈگریز ہیں ان کے پاس؟ اس دنیا کی ہے نا. حضرت موسیٰ کے پاس اللہ سے ڈسکشن کی, اللہ سے ٹاکنگ کی ڈگری ہے. کلیم اللہ, the one who is talking with God. Look at the title. اور اس کے باوجود جب فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں خداوندہ میرے ساتھ ہارون کو بھیج دے. I don't want to go alone. کیوں؟ ہم دو جا کے بات کریں گے اور یہ مجھ سے زیادہ اچھی بات کرتا ہے. اللہ, look at the Quran, سورہ طٰہٰ. یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے, میرے ساتھ اس کو بھیج دے. ایک بندے سے بات نہیں ہو رہی, ہم کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ بات کرتے ہیں, بچے نے نہیں مانی, چھوڑ دیتے ہیں, سنتا نہیں ہے. دوسری طرح ٹرائی کریں, کسی اور سے کہلوائیں, استاد سے کہلوائیں, مولانا سے کہلوائیں, کوئی کتاب لا کر دیں اسے, کوئی مووی دکھائیں, کوئی ویڈیو دکھائیں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نہ مانے. طریقہ کیا ہے ڈسکشن کا؟ آج ایک, اب بزرگوں کے لیے یہ مثال, آج ایک پاؤڈر ہی جاتا ہے نئے شہر میں 20 جمع کر لیتا ہے. یہ ایک نمازی 20 نمازی کیوں نہیں جمع کرتا؟ طریقہ واردات غلط ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے طریقہ واردات غلط ہے. یہ جا کے مجمع میں اعلان کر رہا ہوتا ہے, 1 to 1 بات نہیں کر رہا ہوتا, وہ جا کے 1 to 1 بات کرتا ہے. اجتماع کی اہمیت دی, کا رشد میں تمہاری مددگار ہے. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا دیکھو اسٹڈی کرو بکس کو, ڈفرنٹ بکس کو اسٹڈی کرو. یہاں دعا کے حوالے سے میرے پاس اس وقت ایک کتاب ہے, این آسٹریلین پریئر بک. اس کے آخر میں تتمے میں یہ یہاں پہ ہر چرچ میں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی اور چرچ میں ہی ملے گی. یہ مجھے ایک فادر نے گفٹ کی ہے اور ظاہراً 2017 میں گفٹ کی ہے. اس کے آخر میں
جو اس کا حصہ ہے، جو آخری ضمیمہ ہے اس کا، سامز، کمال ہے یہ بھی، PSALM، یہ سامز is the book of Prophet داؤد. Ahsan. جزاکم اللہ. Boys, I was expecting from you. Oh yeah. درود پر ایک مرتبہ محمد والے محمد. آج بھی یہ کتاب جو موجود ہے، جیوز بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، کرسچنز بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، بائبل کا بھی حصہ ہے، جو ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا اس کا بھی حصہ ہے، ہر وقت میں حصہ رہا. پتہ ہے سیمز میں ہے کیا؟ دعائیں. اس کے اندر 39-40 ہیں، اولڈ بائبل کے اندر آلموسٹ 70 ہیں، دوسری پریویس ورژنز کے اندر 100 سمتنگ تھی، جس کے اندر کہتے تھے it was 70 from Prophet David, King David, and others from other people, other companions. یہ وہ دعائیں جو آج تک پڑھی جا رہی ہیں، ان دعاؤں کو ملاحظہ کریں اور ایک مرتبہ دیکھیں. کل میں آپ سے بات کر رہا تھا پریشان حالوں کا، کون ہے جو پریشانی میں نہیں ہے؟ Psalms prayer number 39. For the defeated and disappointed one, I said, I'll keep watch over my ways. Oh Lord, please, I held my tongue and I said nothing. I kept silence but found no comfort. Lord, let me know my end. Let me know my end. جو جناب داؤد کی ہزاروں باتوں میں سے ایک دعا کا جملہ تھا، وہ آج بھی انسان کو بدل دیتا ہے. جس کتاب کو ہمارے ہاں اردو عربی فارسی میں زبور کہا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا. اب وہ کتاب کہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، صحیفۃ السجادی الکاملہ. اور اتفاق دیکھیے کہ اس وقت جو یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ اس کا ترجمہ قبلہ جاوید جعفری صاحب مرحوم نے کیا ہوا ہے، جو میں نے آج کے لیے منتخب کی. اور یہ خود قبلہ کے دست مبارک سے تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے مجھے امضا کر کے ہدیہ کی. یہ وہ کتابیں ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو دعا کے ذریعے تم اپنا رشد باقی رکھ سکتے ہو، بڑھا سکتے ہو، پروگریس کر سکتے ہو. دا ایزیسٹ وے فار پروگریس از پریئر. اور جتنی دعائیں ہیں، کمال یہ ہے جب بھی دعا ہوتی ہے، کبھی آپ نے سنا ربنا اغفر لی کے بعد کسی اور کی دعا نہ کی جائے، خدا میری مغفرت کر دے. نہیں، ولی والدیہ، پیرنٹس اور وللمؤمنین، سب کو شامل کر لیا. اگین سرکل انکریز ہوتا جاتا ہے. ہر دعا آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی رینج کتنی ہے. ہاؤ مچ از دا رینج آف یور کنیکشن. کل میں نے مثال دی تھی، اللہم اغنی کل فقیر، جتنے فقیر ہیں سب کو غنی کر دے. یہ دعا آج تک پوری نہیں ہوئی. ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولانا 40 دن ہو گئے، وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا وہ بھی کر لیا نا، دعا نہیں پوری ہو رہی. یہ اللہم اغنی کل فقیر امام سے ہے. امام نے یہ دعا کی تھی، اس وقت بھی پوری نہیں ہوئی تھی. یہ دعائیں، یہ جملے اس لیے نہیں ہے کہ خدا سے یہی مانگا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا بندہ میں اتنی دور تک نظر رکھتا ہوں، میں سیلفش نہیں ہوں، میں خالی اپنی ویلتھ کی امپروومنٹ نہیں چاہتا، میں پوری کمیونٹی کی ویلتھ امپروو کرنا چاہتا ہوں، بلکہ پوری ہیومینٹی کی ویلتھ انکریز کرنا چاہتا ہوں. یہ ہیومینیٹیرین نام کی ٹرم آج ایجاد ہوئی ہے. اسلام کا تصور انسانیت 1400 سال پرانا ہے. خدا کوئی بھی نام دے سکتا تھا اپنے خلیفہ کو، پہلے خلیفہ کو، لیکن اس نے نام دیا تو آدم دیا. آدم جو آخری وقت تک آنے والا آدمی بھی اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ تصور کرے. سمجھتے ہیں؟ آدم
عمران صاحب اب آپ کے لیے بیدار ہو جائیں تو آ گیا دم. آدم میں جب تک دم نہ تھا یہ خاک تھا، آدم نہ تھا. آدم میں آ کر دم ہوا، یہ خاک سے آدم ہوا. آدم میں جب تک دم نہ تھا، دم کا ایک مطلب ہے پھونکنا، دم کا ایک مطلب ہے جان، روح. آدم میں جب تک دم نہ تھا یہ خاک تھا، آدم نہ تھا، آدم میں آ کر دم ہوا، یہ خاک سے آدم ہوا. یہ کھیل سارا دم کا ہے، یہ دم اسی ہمدم کا ہے. گرم نہیں، یہ دم اسی ہمدم کا. کمال یہ ہے اس ہمدم کا کہ اس نے ایسی آپ کے ساتھ ہمدلی نبھائی کہ تم سب میرے ہمدم بن جاؤ، ہم آواز بن جاؤ، اس طرح میرا کلام پڑھو. اور خود کہہ رہا قالا ربکم. خوبصورتی دیکھیے جملے کی. جب اس کی ٹرانسلیشن آج پڑھی جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ محمد کے خدا نے کہا، نہیں، جس سے کہا جائے جو قرآن پڑھے تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے. کیا بات ہے، کیا لطف ہے. ایک دفعہ جنرل بات کی جائے کہ سب کو نہیں، تمہارا رب، تمہارا. اب جو پڑھ رہا ہے قرآن کو سن رہا ہے تمہارا رب، سمجھ رہا ہے، انڈیویجول بات ہو رہی ہے. واو. آج ممبر سے عام بات کرو، مجلس میں کسی کا نام لے دیا جائے، بعد میں سب کہنے لگے آج مولانا نے نام دیا تھا اس کا. اس بیچ میں کوئی پریزیڈنٹ کسی کا نام لے دے، واو ہی نیم ہے. خدا آپ سے بات کر رہا ہے انڈیویجولی. قال ربکم. اپنی ویلیو کا اندازہ لگائیں. تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے خدا مجھ سے؟ ادعونی، آسک می، مجھ سے پکارو، مجھ سے مانگو. اور جیسے یہ کہا مجھ سے مانگو، I will accept it. I will accept it for you. کمال ہے. اللہم اغنی کل فقیر تو سب فقیروں کے لیے مانگا ہے، لیکن I will accept for you. تم مانگو گے سب کے لیے، قبول تمہارے لیے کروں گا. اس لیے میں کہوں گا یہ بندہ تو کس قدر سیلف لیس تھنکنگ رکھتا ہے. اللہ اکبر، کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. معاف کیجیے میرے سامعین جو دیکھ رہے ہیں، میں نوجوان اور بچے بہت زیادہ ہیں، اس لیے بار بار انگریزی لفظوں کا سہارا لے رہا ہوں. کس قدر سیلف لیس پرسن ہے کہ جب بات کر رہا ہے وہ بات سب کے لیے کر رہا ہے، پوری انسانیت کے لیے، پوری کمیونٹی کے لیے. خود غرض نہیں ہے اس کا مطلب یہ. اور جب یہ خود غرض نہیں ہے تو مجھے اس کی ہمجہتی پسند آ رہی ہے، میں اس کو یہ دے دوں گا. اللہ اکبر. یہ جو ہر طرف دیکھ رہا ہے نا، ہر ایک کا خیال رکھ رہا ہے، میں صرف اس وجہ سے اس کو دے دوں گا کیونکہ یہ ہر ایک کا خیال رکھتا ہے. ہمارے تمام ائمہ کا کمال یہی رہا ہے. تمام ائمہ کا کہ اگر جس طرح ہم اور آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، ائمہ بھی یہی کر رہے ہوتے تو کس طرح پھر 19 رمضان کے دن کوفے کی گلیوں میں ہزاروں یتیم انتظار کر رہے ہوتے کسی کا. امام سجاد اس سب مصیبت کربلا کے بعد کاندھے پہ اپنے جد کی طرح کھانا لے کر رات کو نکلتے ہیں مدینے کی گلیوں میں. اور پھر اس کے بعد اگر کھانا کھا کے تشفی نہیں ہوتی نا تو کہتے ہیں دعا سناؤں تمہیں، میں دعا پڑھ دیتا ہوں. بہت ساری مشکلات ایسی ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، بہت ساری مشکلات ایسی ہیں جن کا حل دوا سے نہیں ہے، دعا سے ہے. اور تمام بیماریوں کا حل دعا کے ساتھ دوا سے ہے. ابن سینا، ابو علی سینا، فادر آف میڈیکل، ابو طب، سمجھ گئے؟ ابو طب
فادر آف میڈیسن کہتا ہے کہ دعا انسان کی روح کو بیماری سے فائٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ کرتی ہے. دعا دوا کے اثر کو انکریز کرتی ہے. اللہ اکبر. میڈیسن کا ایفیکٹ انکریز کر دیتی ہے دعا. اور یہ عام ڈاکٹر نہیں کہہ رہا, فادر آف میڈیسن ابن سینا, ابو علی سینا کہہ رہا ہے. اور ابو علی سینا کا پورا ایک آرٹیکل اس کے بارے میں, دا رول آف پریئرز ان ہیومن ہیلتھ, انگلش میں موجود ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائٹل بتا رہا ہوں. انسان کی صحت مندی اور تندرستی میں دعا کا کردار. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جو مومن ہے وہ انسان کے رشد کو خالی فزیکل تھوڑی دیکھتا ہے, خالی فزیکل رشد تھوڑی دیکھتا ہے کہ اس کی ہائٹ کتنی بڑھ رہی ہے, اس کا ویٹ کتنا بڑھ رہا ہے, بلکہ وہ تو یہ بھی دیکھتا ہے اس کا علم کتنا بڑھ رہا ہے, اس کی نالج کتنی بڑھ رہی ہے. آپ کا بچہ جب اسکول جاتا ہے آتا ہے, آپ روزانہ اسکول سے آنے کے بعد بچے سے پوچھتے ہیں ہاؤ مچ ویٹ یو گین ٹوڈے, never asked him what new thing you learned today. مجلس کے بعد بھی یہ پوچھتے نہیں پوچھتے, پوچھ لیا کریں. اس کے بعد یہ بھی پوچھ لیا کریں تبرک میں کیا ملا, کوئی مسئلہ نہیں. درود پڑھے محمد والے. یہ سیدہ زہرا کی صفت ہے, بسم اللہ, بی بی فاطمہ کی صفت ہے یہ کہ وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہی ہیں. محمد وآل محمد صلوات اللہ اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا آواز بلند صلوات, اللہم صلی آواز بلند صلوات. روزانہ جب حسن حسین گھر آ رہے ہیں مسجد سے, بی بی پوچھتی ہیں بچوں آج کیا کہا رسول نے, رسول نے آج کیا کہا, کیا کہہ رہے تھے تمہارے نانا. دو چیزیں, ایک جب آپ پوچھیں گے اگر یاد ہوگا تو بتائے گا, اور جب دوسرے دن جائے گا تو بھی غور سے سنے گا کہ کل پھر شاید پوچھا جا سکتا ہے. صرف اگر انسان کو یہ خیال آ جائے کہ کل اس سے پوچھا جائے گا, اللہ اکبر, کل پوچھا جائے گا, کہ کل اس سے پوچھا جائے گا, سوال پر یقین آ جائے کہ کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے بعد سوال کر سکتا ہے, انسان کی زندگی کا انداز تبدیل ہو جائے, انداز بدل جائے. قیامت پر یقین, خود یہ یقین, یہ بلیو آپ کو پروگریسو بنا دیتا ہے, یہ خود آپ کو رشد دیتا ہے. اس لیے کہ جو ظاہری چیزیں دیکھتا ہے وہ خالی ظاہری رشد کو دیکھے گا, جو باطنی چیزیں دیکھتا ہے وہ پھر باطنی رشد کو دیکھے گا. علم کتنا بڑھا, تقوی کتنا بڑھا, کنٹرول کتنا بڑھا, پیشن کتنا بڑھا, رسپیکٹ کتنی بڑی, سیلف رسپیکٹ کتنی بڑی. ایک ایک چیز, ایک ایک چیز, جو چیزیں آپ کو اس در اہل بیت سے وسعت مل سکتی ہیں وہ دنیا میں کہیں سے نہیں مل سکتی. صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کا وہ مجموعہ, وہ پریئرز کہ
کہ جو اتنی اسپیشلائزڈ ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. آج نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے ایک دعا کے کچھ جملے ہدیتاً پڑھ رہا ہوں, اور یقیناً یہ میں جاوید جعفری صاحب کے ترجمہ کردہ الفاظ دہرا رہا ہوں اس نیت سے کہ مرحوم کو اس کا ثواب پہنچے. اب اس کے اندر 7 prayer number 7, please read it once. Now I know you have holidays now, right? Please parents, can you read with your kids the dua number 7 of Sahifa Sajjad? It's amazing, especially for nowadays. یہ وہ دن کہ جس دن پریشانیوں میں ہے, جس دن بے چینی میں ہے, اس وقت کے لیے عجیب دعا ہے. ایک صفحے کی دعا ہے, ایک پیج کی دعا. مولا فرماتے ہیں یا من تحلو بہی عقد المکارہی, اے وہ خدا کہ جس کے ذریعے ساری اچھی باتیں کھل جاتی ہیں. اے میرے رب, مجھ پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے کہ جس کے بوجھ نے, جس کے ویٹ نے مجھے جھکا دیا ہے, اور مجھ پر ایسی مشکل آ گئی ہے جس کو میں بیئر نہیں کر سکتا, میں اٹھا نہیں سکتا. لیکن تو اپنی قدرت سے, تو اپنی پاور سے اس کو ریموو کر سکتا ہے. ٹھیک, ہوپ, بلیو, یقین. دعا مانگنے سے پہلے, دعا مانگنے سے پہلے جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے یقین کہ جو مانگا جا رہا ہے وہ ملے گا. بے شک جی, بے شک. اور اگر وہ نہیں ملے گا تو اس سے اچھا ملے گا, یا اگر اس سے اچھا نہیں ملے گا تو وہ ملے گا which you need right now and you don't know maybe. کبھی کبھی ہوتا یہ, میں گاڑی مانگ رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں گاڑی کی, دعا کر رہا ہوں مسلسل گاڑی کی, لیکن اس وقت گاڑی نہیں چاہیے, مجھے کچھ اور چاہیے, تو خدا وہ دے دیتا ہے. سمجھنا. اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, you cannot change the world with your prayers, right? ایگزام میں کوشچن آیا تھا, کوئن وکٹوریا بلڈنگ کا ہے, آپ نے لکھ دیا پر وکٹوریا میں ہے, and now you realize oh it's in Sydney. Now you need a prayer, oh God please move that Queen Victoria building to the Victoria. No, it will not possible. اب یہ والے کام دعاؤں سے نہ لیں. یعنی کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وش کے لیے پوری کائنات اوپر نیچے ہو جائے. اس کو بدل دے خدا, اس کو بدل دے خدا, اس کو بدل دے. کیوں؟ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں. یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. بہت سی چیزوں پہ, بہت مقامات پہ آپ کو صبر کرنا بھی تو سکھایا جائے گا. جب صبر کرنا نہیں آئے گا تو تمہیں چیز کے ملنے کے بعد شکر کرنا نہیں آئے گا. اگر صبر نہیں آئے گا تو شکر کا سلیقہ نہیں آئے گا. جیسے جیسے سلیقہ صبر بڑھتا رہے گا, سلیقہ شکر بڑھتا رہے گا. اور لئن شکرتم لازیدنکم, اور تم اگر شکر کرتے رہو گے, if you be thankful will increase in our blessings. واہ, خدا کا وعدہ ہے. تو اگر ہمارے اوپر blessings, bounties increase نہیں ہو رہی, it means there is something wrong with myself. میں صحیح سے شکریہ نہیں کر پا رہا ہوں, میں صحیح سے تشکر نہیں کر پا رہا ہوں. اور اگر کبھی کبھی دعا پوری نہیں ہوئی, مانگ رہا تھا, تو بہت ساری دعاؤں کا اس دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. But because you ask with the hope from Lord, He will give you something when you are not asking for dua. میں نے آج دعا مانگی کہ آج یہ کام ہو جائے, یہ کام نہیں ہوا. کل میں نے دعا نہیں مانگی, ایک اور کام تھا جو نہیں ہونے والا تھا, کل وہ کام ہو جائے گا because of that دعا. یہ آج والی دعا کی وجہ سے. آج ایک کام کی دعا مانگی, یہاں نہیں ہوا, میں مر گیا, وہ کام نہیں ہوا. قبر میں جیسے ہی تھوڑی مشکل شروع ہوئی, اس دعا کا اثر ایک مرتبہ آیا, اور اس اندھیرے سے جو ڈر لگ رہا تھا ایک لیمپ روشن ہو گیا. قبر میں بھی نہیں ملا. تو جس وقت روز محشر میرے پاس مومن آرگیومنٹ کرنے آیا, مولانا that day you took my handkerchief, you know, اس دن وہ دعا آئی اور کہا تمہیں ابھی یہ رومال دے دیتے ہیں, یہ لو جاؤ.
وہاں پر معاملات میں ہیلپ کرے گی، یہاں کی ہوئی دعا. کمال یہ ہے حساب کے وقت بھی نہیں ہوا تو صراط پہ چلتے ہوئے جیسے ہی سلپ ہونے لگو گے your دعا will support you. وہاں بھی کام نہیں آئی، تم جنت تک چلے گئے. ایک نعمت تمہیں نہیں ملی تھی، باقیوں کو مل رہی تھی. تم جیسے ہی اس نعمت کی طرف دیکھو گے وہ چیز تمہیں مل جائے گی because of that دعا which was not answered in this world. کمال یہ. تو جتنی بھی جواب نہ دی ہوئی دعائیں ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جواب نہ ملے. Because God said استجب لکم I will answer. اور جب وہ کہہ کے میں جواب دوں گا تو جواب دے گا. یہ تھوڑی کہا اس دنیا میں دوں گا، یہ نہیں کہا جو مانگ رہے تھے وہ دوں گا، یہ نہیں کہا زندگی میں دوں گا، یہ نہیں کہا قبر میں دوں گا، یہ نہیں کہا جہاں جہاں تک اس کا اختیار ہے وہ وہاں وہاں تک دے سکتا ہے. ادعونی جسٹ آسک می، پکارو تو مجھے پکارو. اور جب خدا کہیں بات کر رہا ہوتا ہے پراؤڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اپنی کبریائی دکھانے کے لیے کہ ہم سے مانگو، نہیں، بہت پولائٹلی مجھ سے مانگو، انڈیویجولی ون ٹو ون ٹاک ہوگی، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے مانگو. لیکن ہاں مجھے دعا وہ پسند ہے جس کے شروع میں میرے نبی اور ان کی آل پر درود بھیجا جا رہا. صلی علی محمد وہ دعا پسند ہے کہ جس کے اندر میرے نبی پر درود بھیجا جا رہا. اور اپنی دعاؤں کو، یہ دعا ہے، لک ہیئر پلیز، اور یہ صلوات ہے. پہلے صلوات پڑھیں، دعا رکھیں، پھر ایک صلوات پڑھیں، پھر ایک صلوات پڑھیں، پھر ایک صلوات پڑھیں اور پھر صلوات پڑھیں. Now it's packed with صلوات. Right? اللہم صلی علی محمد. Fold it with صلوات. اس کو کہا گیا ہے حدیثوں میں کہ اپنی دعاؤں کو موم جامع کر دو صلوات سے. اور صلوات وہ چیز ہے جو خدا بھی کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. Now definitely he is going to accept this set of salawat. Include one your tiny prayer. Definitely it's tiny for him. Yeah? Just zoom out, as I said yesterday, zoom out in the Google. Who are you in this universe? Nothing. 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 کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے باوجود جتنی حیثیت ہے وہ خدا کی عطا کی ہوئی ہے. جتنی حیثیت ہے وہ اس کی دی، جو اس نے مجھ سے مخاطب کر کے بات کر لی، میرے لیے یہی حیثیت کمال ہے. یعنی اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے تم کون ہے، تم کون ہو، تو میں یہ نہیں کہوں گا میں کون، میں کہوں گا میں وہ ہوں جس سے خدا نے بات کی ہے. Define yourself like this. I am the one who's talking with my Lord. I am the one who's praying for my Lord. I am the one. My Lord is waiting for me to request. He's ready to accept an answer. Amazing. میں وہ ہوں کہ میرا خدا جس کو جواب دینے کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے. کیا کمال ہے. کہاں پہنچا دیا گیا انسان کو، کہاں پہنچا دیا گیا. اس سے زیادہ کوئی کمال ممکن ہے؟ اب اس سے زیادہ کیا ارتقا ہوگا، اس سے زیادہ کیا ایلیویٹ ہو سکتا ہے. یہ انسان جو خاکی بھی ہے، خاتی بھی ہے، گناہکار بھی ہے. مولا متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں بلند صلوات
مولا فرماتے ہیں کہ میں اگر کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس کے بعد 2 رکعت نماز اور استغفار کرنے کا ٹائم ہو تو I don't mind, because I am sure my God will accept my استغفار. Amazing. کوئی اگر ایسا گناہ ہو جائے جس کے بعد وقت ہے توبہ و استغفار کا تو یقین کرو کہ خدا معاف کر دے گا. کہا تم نماز پڑھنے سے پہلے جب وضو کر کے میرا بندہ میری جانب کھڑا ہو نماز سے پہلے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر, میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. لیکن یہ وہ والے جو خدا سے ریلیٹڈ تھے, جو بندوں سے تھے اس کی ڈیل تو بندوں سے ہی ہوگی. اہل بیت نے یہی کہا ہے کہ حقوق اللہ میں ہم تمہیں سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور سپورٹ تو اس کی ہوگی وہ ہاتھ بڑھائیں گے میں وہاں تک پہنچ جاؤں, لیکن وہاں تک پہنچوں تو جو وہاں پر ہوگا وہ ان کے ہاتھ تک کیسے پہنچے گا. مشکل یہ ہے. شفاعت کا مطلب یہ ہے, شفاعت کا مطلب شفتین 2 ہونٹوں کو کہتے ہیں, رائٹ, بیکاز اٹ کین بی سیپریٹ اینڈ کلوز. کہیں سے تو کلوز ہو, کوئی ایک کام تو ایسا ہو اہل بیت والا, کوئی ایک چیز ایسی ہو جو انہوں نے اس لیے کی کیونکہ آپ نے کہی تھی مولا. بس صحیح ہے, 40 آنے والا ہے. ایک چیز جو امام نے کہی زیارت 40, ایک سب سے آسان کام ہے, پہلے بھی بیان کیا تھا میں نے. مومن کی جو نشانیاں بتائیں, 52 رکعت نماز ایوری ڈے. واو, آئی کین ناٹ کاؤنٹ 52 رکعت. امام سے 52 رکعت is a sign of مومن. 51 رکعت. اور عقیق کی انگوٹھی پہننا, بسم اللہ نماز میں بآواز بلند بولنا. کچھ خواتین کو یہ کنفیوژن ہے کہ ہمارے لیے تو نماز آہستہ ہے. آہستہ جب ہے جب آپ کی آواز گھروں سے باہر جا رہی ہو. اگر آپ گھر کے اندر پڑھ رہی ہیں تو آپ کے لیے بھی بسم اللہ بآواز بلند پڑھنا مستحب ہے. اتنا بلند نہ ہو کہ پورا گھر متوجہ ہو جائے, لیکن اتنی بلند ہو کہ کم سے کم خود کو آواز سنائی دے. اور پھر اس کے بعد زیارت 40. دیکھیں نماز ایوری ڈے پڑھنی پڑے گی, رنگ ہر وقت پہننا پڑے گا, بسم اللہ ہمیشہ پڑھنی پڑے گی, لیکن زیارت 40 تو سال میں ایک دفعہ ہے. The easiest sign of moment which every moment can achieve easily. Once in a year, زیارت 40. اللہ اکبر. 7th دعا کو بھولیے گا نہیں, صحیفہ سجادیہ کی, کل انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے, زیارت 40 کی وجہ یہ ہے کہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا. ایک انسان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بچے, فیملی, ہاؤس, کیش, پیسہ. فیملی حسین ساتھ لے آئے, ٹھیک ہے, اور حد تو یہ ہے 6 ماہ کا بچہ بھی ساتھ تھا, 4 سال کی بیٹی بھی ساتھ تھی. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا. وہیں سے اعلان کر کے نکلے مدینے سے, جو خدا سے ملاقات چاہتا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, وہ ہمارے ساتھ آ جائے, تو ہمارے ساتھ آ جائے, ہم اس کو خدا سے ملاقات کروائیں گے. اور خدا کا جلوہ دکھ رہا تھا کربلا والوں کو, یقین کریں, دکھ رہا تھا. کربلا والے دیکھ رہے تھے کہ ان کا خدا ان کے لیے کیا کیا معجزے دکھا رہا ہے. 72 لوگوں کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر, یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ ارے کوئی ماں نوجوانوں کو مرنے کے لیے تیار کرتی ہے, کوئی ماں بچوں سے وعدے لیتی ہے کہ کل تم پہلے جاؤ گے میدان میں. اللہ اکبر. یہ صرف کربلا ہے جہاں ایسا دکھتا ہے, اور کربلا کے سوا کہیں ایسا ممکن نہیں ہے, کہیں ممکن نہیں. یہ کربلا
کہیں بہت تاریک ہے، کہیں بہت روشن ہے. خیموں کے اندر تاریکی ہے، دلوں کے اندر روشنی ہے. شب عاشور حسین چراغ بجھا دیتے ہیں تو اب جتنا نور ہے وہ ان اصحاب حسین کے چہروں کا ہے جو رہ گیا. اور یہ نور و ظلمت کا سلسلہ چلتا رہا، دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہا. آخری وقت تک سید سجاد کو دعا تعلیم کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آخری وقت میں دعا کر رہے ہیں، حسین زینب دعا کرتے رہنا کہ خدا تمہارا حافظ و ناصر رہے. میں دعا کرتا ہوں خدا تمہارا حافظ و ناصر ہو. حسین دعا کر رہے ہیں عصر عاشور کے وقت، خداوندہ ان کی حفاظت فرما، خداوندہ ان کو صبر کی طاقت عطا فرما، خداوندہ انہیں مصائب جھیلنے کی ہمت عطا فرما. جب حسین یہ دعا کر دے تو پتہ ہے ہمت کیسے آتی ہے کہ بچی کا دامن جل رہا ہو اور اگر کوئی نامحرم قریب آنے لگے تو سکینہ جیسی بچی کو وہ جملے باپ کے یاد آ جاتے ہیں کہ اگر مصیبت آئے تو برداشت کرنا. اس وقت سکینہ عباس کی بھتیجی عباس بن جاتی ہے. ہر ظالم میرے قریب نہ آنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جا کر ظالموں سے یہ بچی فریاد نہیں کرتی بلکہ آ کر اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں میں کس طرح باہر آؤں، میرے سر پہ ردا نہیں ہے. وہ تو زینب نے جب یہ کہا بیٹی سکینہ ذرا آنکھیں کھولو، آنسو صاف کرو، ہمارے سر پہ بھی ردا نہیں ہے. کلثوم بھی میرے اجرکم اللہ. اور یہ قافلہ اسی طرح سے جب راستوں میں جا رہا ہے، عجیب کیفیت ہے. میں آپ کو بارہا میں نے یہ جملہ پڑھا ہے، یہ روایت سنی ہے، بس آخری روایت، کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا آل یزید کو، فوج یزید کو خوف یہ تھا کیونکہ حسین نے دیکھو اپنا سب کچھ خدا کو دیا، جو پیسہ تھا اس پیسے سے زمین خریدی، اور جب زمین خریدی اس وقت شیعوں تمہیں یاد رکھا، خوش نصیب ہیں وہ جو اس وقت 40 میں ہیں، اس وقت تمہیں یاد رکھا. کہا اے بنی اسد جب کوئی میری قبر کی طرف آئے تو اسے بتانا یہ حسین غریب کی قبر ہے. اور جب آئے تو دیکھو میں بھوکا پیاسا ہوں، مجھے پتا ہے بچوں کی بھوک و پیاس میں والدین کا کیا حال ہوتا ہے. میں یہ نہیں چاہتا میرے کسی زائر کو یہ مصیبت جھیلنا پڑے. کوئی آئے تو 3 دن اس کو اپنا مہمان بنانا. یہ حسین تم سے کہہ رہا، یہ حسین تم سے کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب یہ قافلہ یہاں سے چلا انہیں خوف ہے کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، کہیں سروں کو نہ چھین لیا جائے، کہیں بدلہ نہ لے لیا جائے، اس لیے قافلہ دوڑاتے ہوئے اونٹوں کو لے کر جا رہے ہیں. اور اس اونٹوں کے دوڑانے میں اگر کوئی بچہ گر جائے، اگر کوئی بیوی گر جائے، قافلہ روکنے نہیں دیتے. اگر رکے تو سید سجاد کی پشت پہ تازیانے، اللہ اکبر، تازیانے برسائے جاتے. بس اسی وجہ سے آپ سنتے ہیں نا جب کوئی سجاد سے پوچھتا تھا مولا سفر کیسا رہا تو سجاد کہتے میں کیسے تمہیں اپنی پشت دکھاؤں. ہر منزل پہ ایک تازیانہ، ہر مرحلے پہ ایک داغ جو اس دل پہ لگا. اسی لیے سجاد اب روتا نہیں بلکہ خون روتا ہے. اور اس گریے کے درمیان یہ دعائیں تعلیم کی جا رہی ہے، دعائیں دی جا رہی ہے. خداوندہ اس امت پہ رحم کرنا. مولا کتنا بڑا دل ہے آپ کا.
مولا کتنا بڑا دل ہے. آخری وقت میں ایک مقام پر جب بی بی زینب نے قافلہ نہیں رک رہا, بی بی زینب نے جب دیکھا زینب نے کہ سکینہ نہیں ہے اور کہا بیٹا سجاد سکینہ نہیں ہے, قافلہ روکا جائے, کہا قافلہ نہیں رکے گا. سجاد پہ تازیانے برسنے شروع ہوئے, سجاد رک گئے. زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, سید سجاد نے روک دیا کہ نہیں پھوپھی. بس آخری روایت, پھوپھی اماں بد دعا نہیں کیجیے گا, بد دعا نہیں کیجیے گا, میں تازیانے جھیلتا ہوں, آپ جا کر سکینہ کو تلاش کریں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین.